اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پارہ نمبر 21 جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس کی پہلی آیت تلاوت کر کے جو ہے ٹرانسلیشن کون کرنا چاہے گا؟ جی کریے سدرا۔ سدرا آپ کا مائک میوٹ ہے۔ سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے کے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اہل کتاب سے تکرار نہ کیا کرو سوائے اس طریقے کے جو زیادہ عمدہ ہو، مگر ان میں سے وہ لوگ جو ظلم کریں، اور تم یوں کہا کرو کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اترا اور جو تم پر اترا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، سو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی بعض لوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہماری آیتوں کا اس کی جو انکار۔ پہلی آیت ہے اس پارے کی اسے آپ نوٹ کر لیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اتلو ما اوحی الیک من کتابی واقیم الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ایک تو اپنے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ابھی آپ کے پاس اور میرے پاس سب سے پیارا موقع ہے رمضان، کہ اس میں تلاوت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، کیونکہ حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ پورا دورہ کراتے تھے قرآن کا۔ تو ضرور دورے قرآن کے علاوہ عربی متن ضرور آپ لوگ پڑھیں۔ اور پھر کہا گیا اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے نماز قائم کرو، لیکن نماز کا حکم بار بار آتا ہے۔ پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہاں آج نماز کا ایک الگ فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، کہ نماز آپ کو فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ قرآن میں کیا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا تو کرتے ہیں اور یکسو ہو کے خشوع اور خضوع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں پڑھ قرآن رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک چیز کا آپ کو اجر ملتا ہے۔ وضو کا الگ اجر ہے، خود کو صاف ستھرا رکھنا، پاکی جو ہے وہ ایمان کی نفس ایمان ہے، صاف ستھرا رہنا۔ اور پھر ہم گھروں کو صاف رکھتے ہیں، وہ بھی نفس ایمان ہے۔ طہارت کا خیال رکھنا نفس وہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو ہر حرف پہ ایک نیکی ملتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ 3 حرف ہیں، جو بھی اس طرح پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو آپ سوچیں نماز میں ہم سورہ فاتحہ کتنی بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو 7 آیت پر مشتمل ہے، اور کتنے سارے اس کے الفاظ یعنی حروف ہیں۔ اور پھر ہم چھوٹی سورہ پڑھتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں رکوع اور سجود میں، تو اس کا بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے کہ ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 نمازوں کے درمیان جو آپ گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے آپ جھوٹ بول دیا یا کچھ اس طرح کے، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جی آگے۔ اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر لوگ ہی کرتے ہیں، اور آپ اسے پہلے کسی کتاب کی تلاوت نہ کرتے تھے، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پر لوگ شک میں پڑ جاتے، بلکہ یہ واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار تو صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں، اور یہاں کہتے دیکھیں ہیں کہ ان پر ایک گواہی دی جا رہی ہے کہ جب حضرت جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں، تو جس نے آپ کو پیدا کیا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے اور آپ یہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز ہے۔
اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کچھ معجزات کیوں نہیں اتارے جاتے؟ آپ فرما دیجئے کہ معجزات تو اللہ کے اختیار میں ہے اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کہا کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر ایک کتاب نازل کی ہے جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلد طلب کرتے ہیں، اور اگر ایک وقت میں مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ان پر اچانک ہی آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلد طلب کرتے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے ان کے پاؤں کے نیچے سے لے گا، اور اللہ کہے گا کہ ان کے اعمال کا مزہ چکھو تو جو تم کرتے تھے۔ اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں جنت کی بالا خانوں میں ٹھکانہ عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیا ہی خوب اجر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اور کتنے ہی چوپائے ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ کہاں بہکے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جن کا رزق چاہتا ہے کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا کہ اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کو محض کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگانی ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ چنانچہ یہ لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اسی کے لیے خالص اعتقاد رکھتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات عطا فرماتا ہے تو اسی وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں، سو عنقریب یہ لوگ جان لیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے اور ان کے آس پاس سے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے؟ تو کیا وہ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق آنے کے بعد اس کی تکذیب کرے؟ کیا جہنم ہی میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں ہم انہیں اپنی راہوں کی طرف ضرور رہنمائی عطا کریں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ بے شک یہاں اگر آپ دیکھیں اس میں تسلسل سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے، آپ کا قرآن جیسی کتاب کا پیش کرنا خود سے ایک معجزہ تھا، یعنی اللہ کی طرف سے تھی وہ ایک۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، کہا گیا کہ انہیں عذاب ڈھانپ لے گا، رسوائی اور ذلت اور تکلیفیں ان کے لیے پھر لکھ دی گئی ہیں، لیکن جو صبر اور توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر، تو کیا ہوتا ہے ناگوار بات پر اس کا صبر اور اس کے رکس میں جو ہے وہ بڑھاوا پیدا کرتا ہے، اور جنت میں جو ہے اس کو اس کا اجر ملے گا۔ پھر کہا گیا کہ آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا ہے، جہاں نہ بیماری ہوگی، نہ موت ہوگا، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ تنگی ہوگی، کیونکہ اس میں الفاظ جو استعمال ہوئے وہ کیا ہے، وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةَ، کہ وہاں کا جو گھر ہے لاہیا حیوان، کہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں یہ تمام چیزیں بتاتے ہوئے بتایا گیا کہ جو جہاد ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنا، دین کا سیکھنا سکھانا، قتال کرنا جہاد ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو راہ راست پہ لے کر آ جاتے ہیں، اور اللہ کی مدد ایک شکست پر مایوس نہیں ہونا، بلکہ جلد اللہ کی طرف سے فتح کی خوشخبریاں آتی ہیں۔ تو آپ کا جو اصل کام ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کو واحد و لا شریک مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اور تسلسل کے ساتھ دیکھیں اس میں رزق کی برکت کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس میں برکت ڈال دیتا ہے، چاند اور سورج کا بھی ذکر کیا، آسمان اور زمین کا بھی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا آیت نمبر جو 64 تھی کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں دی ہے
کہ تم واحد و لا شریک اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلو اور اس کو واحد مانتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چلو اور قرآن پر عمل کرو. تو الحمدللہ ہماری سورہ عنکبوت یہاں کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب سورہ روم اسٹارٹ ہو رہی ہے. اس کی آیات جو ہیں وہ 60 ہیں اور رکوعات 6 ہیں اور یہ مکی سورہ ہے. تو آگے ہوا آپ پڑھ لیجیے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے. چند ہی سال میں پہلے اور پچھلے سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اس دن مسلمان خوش ہوں گے. اللہ کی مدد سے مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وہ غالب رحم والا ہے. اللہ کا وعدہ ہو چکا. اللہ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرے گا لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے. دنیا کی زندگی کی ظاہر باتیں جانتے ہیں وہ آخرت سے غافل ہی ہے. کیا وہ اپنے دل میں خیال نہیں کرتے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے دونوں کے درمیان ہے عمدگی سے وقت مقرر تک کے لیے بنایا ہے. بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں. کیا انہوں نے ملک میں پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلوں کا کیسا انجام ہوا. وہ ان سے ہوا بھی آپ کی بڑھ آواز کر تھوڑی قوت سی والے تھے. سلو ہے، تھوڑی سی سلو ہے. سلو ہے ابھی صحیح ہے. جی بہتر ہوگی کیونکہ تھوڑی کلیئر نہیں ہو رہی. جی کیا انہوں نے ملک میں پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلوں کا کیسا انجام ہوا. وہ ان سے بھی بڑھ کر قوت والے تھے اور انہوں نے زمین کو جوتا تھا اور ان سے بہت زیادہ آباد کیا تھا اور ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر بھی آئے تھے. پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے. پھر برا کرنے والوں کا انجام بھی برا ہی ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے. اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا پھر اس کے پاس لوٹ کر آؤ گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے اور ان کے معبودوں میں سے کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا اور اپنے معبودوں سے منکر ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. پھر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے سو وہ بہشت میں خوشحال ہوں گے. اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے. پھر اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کو اور جب تم صبح کرو. اور یہاں آسمان پر اور زمین دیکھیں اس کی ہمیں صبح تعریف اور ہے. شام کے اذکار کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہے قرآن میں. تو آپ اس کو انڈر لائن کر لیں اور صبح اور شام کے اذکار ضرور یاد کریں. اگر آپ کو یاد نہیں ہوتے یوٹیوب پر وہ پڑھیں ہیں، مشکل سے 10 to 13 منٹس کے ہوتے ہیں. وہ آپ صبح بریک فاسٹ کرتے ہوئے یا شام میں اسنیکس بناتے ہوئے لگا سکتے ہیں. تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں یا بکس ملتی ہیں تو آپ جیسی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد وہ بکس کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا اہتمام کریں ضرور. اور انشاءاللہ ہمارے آنے والا جو ویک ہے اس میں ہمارے ہوم ورک میں ہم صبح اور شام کے اذکار یاد کریں گے انشاءاللہ. جی اور آسمان اور زمین میں اسی کی تعریف ہے پچھلے پہر بھی اور جب دوپہر ہو. زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں مٹی سے بنایا پھر تم انسان بن کر پھیل رہے ہو. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس چین سے رہو. تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کرتی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس کی نشانیاں ہیں. جی اور اس یہاں کی پر نشانیوں بتایا میں جا سے رہا ہے کہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے. یہاں ہم دیکھیں ہم نے ادھر بھی اسٹیٹس کو ہم بیچ میں لے کر آ گئے کہ ہم ان مردوں اور ان عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں جن کا ایک اسٹیٹس ہو. بلکہ کیا کہا گیا کہ اگر آپ کر دیتے ہیں تو نصیبوں سے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو بدل دیتا ہے. آپ دیکھیں کوئی بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں وہ اپنی میکے سے ایسے رہتی ہیں 4 قدم پہ کہ واکنگ ڈسٹینس پر آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں بھی کچھ اور لکھا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. تو یہاں پر صرف یہ ہے کہ محبت ہونا آپس میں بہت ضروری ہے، باقی چیزیں سب پیچھے چلی جاتی ہیں. جی اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رحمتوں کا مختلف ہونا ہے. بے شک اس میں ان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا ہے. بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں خوف و امید دلانے کو بجلی دکھاتا ہے، اوپر سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے زمین خشک ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. بے شک اس میں کل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور اسی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اسی حکم سے قائم ہے. پھر جب تمہیں پکار کر زمین میں سے بلائے گا اسی وقت تم نکل آؤ گے.
اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اس کے حکم کے تابع ہے، اور وہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور وہ اس پر آسان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند دیکھیں ہے اور وہ ایک اور غالب چیز حکمت والا انہی ہے۔ آیتوں میں کیونکہ تسلسل سے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ زبانیں اور رنگ کی بات کی کہ اللہ کی نشانی ہے، جس طرح نکاح کا ہونا جو ہے اللہ کی نشانی ہے، انسان میں سے انسان کا پیدا ہونا اللہ کی نشانی ہے، اسی طرح زبانیں اور رنگ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ مختلف رنگ و نسل کے انسان مختلف زبانوں میں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ اور میں، ہم زیادہ سے زیادہ کتنی لینگویجز کو جان سکتے ہیں، جیسے ہمیں عربی سے ایک لگاؤ ہے، یا اردو ہماری مدر ٹنگ ہے، یا کسی کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، یا انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے تو اس میں آپ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو جیسے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ پھر بحر و بھر کا فساد بتایا گیا کہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اللہ کی پکڑ جب آتی ہے، جب انسان جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لیتا ہے۔ جی وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے، کیا جن کے تم مالک ہو وہ اس میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے تمہارے شریک ہیں، پھر اس میں تم برابر ہو، تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو، اس طرح ہم عقل والوں کے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بلکہ یہ بے انصاف بے سمجھے اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں، پھر کون ہدایت کر سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ سو تو ایک طرف کا ہو کر دین پر سیدھا منہ کیے چلا جا اللہ کی دی ہوئی قابلیت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اسی کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو، مشرکوں مجھ سے نہ ہو جاؤ۔ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی فرقے ہو گئے، سب جی فرقے اسی ہوا آپ سے کی آواز سلو خوش ہے، ہیں جو ان مطلب کے پاس کلیئر ہے۔ نہیں ہو رہی، آپ تھوڑا مائک قریب کر لیجیے پلیز۔ جی جی، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی فرقے ہو گئے، سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، اور لوگوں کو جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع ہو کر اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک گروہ ان میں سے اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں، سو فائدہ اٹھا لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان کے لیے کوئی سنت بھیجی ہے کہ وہ انہیں شریک کرنا بتا رہی ہے، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے گزشتہ اعمال کے سبب سے دکھ پہنچتا ہے تو فوراً نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر رشتے دار اور محتاج اور مسافر کو اس کا حق دے، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ نجات پانے والے ہیں۔ اور جو سود پر تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، سو اللہ کے ہاں وہ نہیں پڑتا، اور جو زکوٰۃ دیتے ہو جس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، سو یہ وہی لوگ ہیں جن کے دونے ہوئے جی اللہ وہ یہاں ہے پر جس کچھ آیتیں پیچھے گزری ہیں، جیسے آیت نمبر 30 کے اندر آیا تھا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے یکسو دین کی طرف رہنا ہے، جو دین قیم ہے، یکسو ہو کر فطرت پر مبنی دین کی طرف رخ کر لینا ہے ہم نے، اور یہی دین جو ہے قائم رہنے والا بھی ہے، اور دین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کرنی ہے، اور انسان آخر میں اپنی فطرت پر رہتا ہے، اور فطری طور پر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان بنایا ہے۔ پھر آگے والی آیت جو تھی اس کی 32، اس کے 31 اور 32، اس میں بھی آپ دیکھیں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، اور ساری یہ بات کرنے کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیں 36 آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی رحمت ہے اس سے ریلیٹڈ، کہ ابر رحمت انسان جو ہے وہ گرمی سے مایوس ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ابر رحمت برسا کر اس کے اوپر ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے۔ اور تخلیق کا کرشمہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ ہی ہے جو انسان کو کمزوری کے بعد قوت دیتا ہے، پھر قوت کے بعد کمزور بھی کر دیتا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جو آیت نمبر 37 میں ہے، اور اب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن آپ کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہے کہ بس جو رشتہ دار ہیں ان کا حق دینا ہے، مسکینوں کا، مسافروں کا، اور یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، کیونکہ ہر انسان یہ کام نہیں کر سکتا، صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ پھر بتایا گیا وہی فلاح پانے والے ہیں جو سود تم دیتے
ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ یہ آیت آپ نوٹ کر لیں، سود سے ریلیٹڈ ہے کہ انٹرسٹ جو ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں بظاہر وہ بڑھتا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کبھی نہیں بڑھتا، کس طرح نکل جاتا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ آپ کی ایک بہت بڑی اماؤنٹ اس میں چلی گئی، بلکہ آپ کی اپنی جیب سے بھی پیسے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا سود کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جو آپ کا حلال رزق ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے میں آپ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور آپ کی ساری چیزوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اور کہا گیا اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اس کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے جو زکوٰۃ ہے، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے اراؤنڈ بہت سارے نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کوئی بچہ ایسا ہے جو مال و دولت اور پراپرٹی اور سونے کا چمچہ منہ میں لے کر، لوگ کہتے ہیں ریچز فیملیز میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں بھائی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے، لیکن اس کی حقیقت دیکھیں جب وہ اس دنیا میں تشریف لایا تو اس کے جسم پہ تو کپڑے تک نہیں تھے۔ ایسے ہی ہے نا کہ انسان کچھ نہیں لے کر آتا۔ پھر ہم نے ان کو بھی دفناتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جن کی تدفین ہوتی ہے کہ ان کے جو کفن ہے کیا اس میں جیبیں ہوتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک صحابی تھے جو بہت زیادہ امیر تھے، ایک میں حکایت کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، تو انہوں نے باقاعدہ لوگوں سے یہ کہا تھا اجازت تو نہیں ہوتی کہ میرے جو کفن ہے اس سے میرے ہاتھوں کو باہر رکھنا جب تم میری تدفین کر رہے ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں دنیا میں مالدار تھا لیکن خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے، وہ جو کل بھی ہم بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہماری مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کیا ہے کہ اللہ کو واحد لا شریک ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہ سنت پر چلنا اور عمل کرنا، اور قرآن کو اپنی ہدایت کے لیے پکڑ کے رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کا ایک سرا ہمارے پاس ہے قرآن کی صورت میں، اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو اس کو پکڑ لیتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ جی آگے پڑھیے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے معبودوں میں سے کبھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ پاک ہے، ان کے شریکوں سے بلند ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب سے فساد پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، باز آ جائے۔ کہہ دو ملک میں چل پھرو اور دیکھو جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ سو تو اپنا منہ سیدھی راہ پر سیدھا رکھ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے جس سے اللہ کی طرف سے پھرنا نہیں۔ اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔ جس نے کفر کیا سو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جس نے اچھے کام کیے تو وہ اپنے لیے سامان کر رہے ہیں، تاکہ جو ایمان لائے اچھے کام کیے اللہ انہیں اپنے فضل سے بدلہ دے۔ بے شک اللہ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ خوشخبری لانے والی ہوائیں چلاتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی مہربانی کا کچھ مزہ چکھا دیں، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ اس کے فضل سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم تم سے پہلے کتنے رسول اپنی اپنی قوم کے پاس بھیج چکے ہیں، سو ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا جو گناہگار تھے، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اسے آسمان میں جس طرح چاہے پھیلا دیتا ہے، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تو مینا کو دیکھے گا کہ اس کے اندر سے نکلتا ہے، پھر جب اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگرچہ ان پر برسنے سے پہلے وہ نا امید تھے۔ پھر تو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھ کے زمین کو خشک ہونے ہاں کے اگر بعد آپ کس دیکھیں طرح سرسبز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلسل سے بحر و بھر کا فساد بتایا کہ انسان اپنے عمل کے نتیجے میں جو ہے اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، جو پلٹتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں۔ پھر ہر طرح کی مثال دی جا رہی ہے، آپ دیکھیں یہ مثالیں کئی بار آئی ہیں، آسمان، زمین، پانی، سمندر، اور سمندر میں کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ دیکھیں اگر ہم سمندر کو دیکھیں اور کنارے پہ بیٹھ کر آپ کوئی اس پہ پتھر ماریں تو کیا ہوتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کشتیاں اور یہ تمام چیزیں اس کی سطح پر تیر رہی ہیں، تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑے معجزے میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہماری بار بار توجہ دلاتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آسمانوں میں ہم جن ہوائی جہازوں میں جا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی باقاعدہ ایک ٹریفک ہوتا ہے، ایئر ٹریفک،
کہ اس کو بنانے والی ذات جو ہے اب انسان نے بنائی ہے نا، لیکن پہلے آپ دیکھیں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ستاروں کے ذریعے سے سفر ڈھونڈ سکتے ہیں اور وہ جاتے ہیں. تو یہاں پر ہر قسم کی ہر طرح کی مثال دے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں، مگر جو نہیں مانتے وہ مان کے نہیں دیتے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. جی بے شک وہی مردوں کو پھر زندہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایسی ہوا چلائیں جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں. بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کا آواز سنا سکتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں. اور تم اندھوں کو ان کے الٹے رستے پر سے سیدھے رستے پر نہیں لا سکتے. تم تو بس انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی ماننے والے ہیں. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا بنایا، ضعیف اور بڑھاپا بنایا، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی جاننے والا قدرت والا ہے. اس آیت کو اور آپ جس دن نوٹ کر قیامت لیں، اس آیت کو آپ نوٹ کر لیں، 54 آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ایک بچہ جو ہے جب وہ پیدا ہوا تو وہ پورے طریقے سے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ واش روم جا سکتا ہے، نہ اپنی ضرورت بتا سکتا ہے، نہ ایون آپ دیکھیں کہ اس بچے کے اگر اس بچے کو کوئی چیز تکلیف پہنچا رہی ہے، کوئی چھوٹی سی چیوٹی لے لیں اور آپ مچھر ہی لے لیں، وہ بھی نہیں بیان کر سکتا، اتنا محتاج ہے وہ اپنے دوسروں پر. اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کی گردن سیٹ ہوتی ہے، وہ بیٹھنے لگتا ہے، کمر کی ہڈی سیٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ کرال کرنے لگتا ہے، اس کی پیروں کی ہڈی میں جان آتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے چلنے لگتا ہے، اور پھر دوڑنے لگتا ہے، اور پھر جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ جو اس کے پاس ہے وہ بس اسی کی اپنی شان ہے اور اسی کی اپنی کارکردگی ہے، جبکہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. میں اور آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اس پانی سے ہمارا وجود رکھا گیا جو کہ ایک نطفہ ہے اور جو ایک ناپاکی کے سوا کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایکچولی اس چیز سے روک رہے ہیں کہ تکبر میں نہ پڑو. اور پھر آپ دیکھیں جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ دوبارہ اسی عمر کو پہنچ جاتا ہے جوانی کے بعد. کیا ہوتا ہے ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، نظر آپ کی کمزور ہو جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بچے جو ہے کلر بلائنڈ ہوتے ہیں کہ ان کو اتنا نہیں پتہ چلتے، بلیک اینڈ وائٹ ان کے وہ سارے ہوتے ہیں. تو دیکھیں جس طرح آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں آپ کی آئیز ویک ہونے لگتی ہیں، کسی کو سنائی کم دینے لگتا ہے، کسی کی کمر میں کی ہڈی یا گھٹنوں کی ہڈی اس طرح نہیں رہتی کہ وہ آپ دیکھیں رکوع اور سجود میں ان کو پریشانی ہوتی ہے، جھکنے میں پریشانی ہوتی ہے. تو یہ ایکچولی کیا چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم تو اتنے کمزور ہو، پھر کس بات پہ اکڑتے ہو، کس بات پر اس قرآن پر عمل نہیں کرتے. کیوں نہیں ایک رب جس نے تمہیں پیدا کیا اللہ اس کو نہیں مان لیتے؟ کیوں نہیں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے؟ اور اگر تم نہیں چلتے تو یاد رکھو کہ تم ابھی اگر جوانی کو ہو تو تمہیں بڑھاپے پہ بھی جانا ہے، تمہیں مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تمہیں زندہ بھی کرے گا. اور جب وہ زندہ کرے گا جو تم نے عمل کیا ہے وہ تمہیں دکھا دے گا. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، جو بیج آپ بوتے ہیں مٹی کے اندر وہی اسی کا پھل نکلتا ہے نا، وہی سبزی نکلتی ہے جو آپ بیج بوتے ہیں. تو اس بات کو آپ یاد رکھیں ہمیشہ. جی اور جس دن قیامت قائم ہوگی گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے بھی زیادہ نہیں ٹھہرے تھے، اسی طرح وہ الٹے جاتے تھے. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، سو یہ تو قیامت کا ہی دن ہے لیکن تمہیں اس کا یقین ہی نہ تھا. تو اس دن ظالموں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی. اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو کافر یہ کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو. جو لوگ یقین نہیں کرتے اللہ ان کے دلوں پر یوں ہی مہر کر دیتا ہے. سو تو صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تجھے بے برداشت نہ بنا دیں. جی بالکل، اللہ کا جو وعدہ ہے صبر کے ساتھ پورا ہوگا. فتنوں میں صبر کا اجر 50 گنا بڑھ جاتا ہے، کہ آپ کے اراؤنڈ اگر فتنے ہیں اور آپ صبر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دوہرا دیتا ہے. تو یہاں الحمدللہ بھی 10 ہوئے ہیں، اور اللہ کے مدد سے ہمارا یہ نفس ہو گیا ہے. اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، اور باقی اب انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اسے کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ جتنی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا قرآن یہ دورہ قرآن کمپلیٹ ہوگا تو ہمیں آگے شب قدر تو آ رہی ہیں انشاءاللہ، اس کے علاوہ جو ہم مزید نیکیاں کر سکتے ہیں. ایک چیز مجھے آپ سب کو کہنی تھی کہ جب آپ قرآن کی دورہ قرآن لے رہے ہوں، جیسے ماشاءاللہ سارے لوگ زیادہ تر لوگ تراویح پہ جاتے ہیں یا گھر میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں.
جتنا بھی دورانیہ ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہمارا تقریباً 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے، تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ ہم کوئی بھی اور ڈسکشن نہیں کر رہے ہوتے، صرف قرآن پڑھتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا پھر بہت زیادہ اجر ہے۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی کی ڈسکشن کرتے ہیں۔ اللہم انس کا شفیع کبھی اللہم رمنی بالقرآن العظیم وجعلنی اماما ونیرا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعل لی حجۃ یا رب العالمین۔